بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کی جو دعا ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ایکسیپٹ ہوتی ہیں عرش پہ. ٹھیک ہے, دیکھیے کوئی بھی دعا جب بھی کی جاتی ہے تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے. یہ بات ہمیشہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب ایک انسان اپنے رب سے دعا مانگتا ہے, اب اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے, اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے کہ یا رب میں کمزور ہوں, مجھے یہ چاہیے لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, اور یہ چیز مانتا ہے کہ جس رب سے مانگ رہا ہے وہ ہر شے پہ قدرت رکھتے ہیں اور وہ اس کو دے سکتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر کسی قیمت پہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دعا ہمیشہ ایکسیپٹ ہوتی ہے. لیکن پھر کیا ریزن ہوتا ہے کہ کئی بار آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو فوراً سے کوئی چیز مل جاتی ہے, یا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دعا مانگتے رہتے ہیں لیکن ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی, آپ کو ایسا لگتا ہے حالانکہ وہ دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے. تو اس ریزن کو یہاں پہ سمجھیں گے کہ کیا ریزن ہے کہ وہ چیز آپ کو نہیں ملتی اگر دعا ایکسیپٹ ہو گئی ہے تو بھی. ٹھیک ہے, تو دیکھیے اس کے الگ الگ بیسکلی لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک قرآن کی آیت سے روبرو کروانا چاہوں گی, اور یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186. ٹھیک ہے, یہ بہت خوبصورت آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ, اور جب سوال کریں عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں. خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. کیا کہا جا رہا ہے ان سے؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں, یعنی کہ جب آپ کے پاس آئیں اور پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے, یا میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے, یا میں ان تک کیسے پہنچوں, یا میں اپنی بات ان تک کیسے پہنچاؤں, تو کیا آپ جواب دیجئے فَإِنِّي قریب, تو میں بے شک ان کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میرا بندہ جب وضو کر کے جانماز پہ کھڑا ہوگا تب میں اس کے قریب ہوں, تب میں اس کو سن رہا ہوں, ایسا نہیں کہا, بلکہ صرف ایک لائن میں کیا کہا کہ جب بھی کبھی آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے فَإِنِّي قریب, تو میں اس کے بہت ہی قریب ہوں. اجیبو, میں جواب دیتا ہوں, دعوت الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارے. اب آپ بتائیے اگر قرآن یہ آیت کہہ رہا ہے, اگر قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو بالکل یہ حق بات ہوئی کہ نہیں کہ جب بھی آپ کبھی اللہ تعالیٰ کو کسی بھی مطلب کے لیے اپنے پکارتے ہیں, جب بھی آپ ان کو آواز دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ادھر سے جواب دیتے ہیں. رائٹ, تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کبھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بس اس کے بعد پھر جو ہے ایک کنڈیشن رکھی کہ اسے بھی چاہیے کہ وہ میری باتیں مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور میرے اوپر ایمان لے کے آئے, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ ہدایت پائے. ٹھیک ہے, یہ جو آیت ہے بہت خوبصورت آیت ہے قرآن کی, اور میری ون آف دا موسٹ فیوریٹ آیت میں سے ہے, کیونکہ جب بھی کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں, ڈپریس ہوتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سننے والا کوئی نہیں ہے, آپ کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے, اس وقت آپ پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں دل میں کہ اللہ آپ میرے اتنے قریب ہیں کہ میں اگر دل میں بھی آپ کے بارے میں سوچوں اور میں آپ کو آہستہ بھی پکاروں تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. رائٹ, یہاں پہ یہ بھی کنڈیشن نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ میرا بندہ اگر گناہ کر کے آئے گا, اگر وہ گنہگار ہے تو میں اس کی نہیں سنوں گا. سیدھے بس ہر بندے کے لیے یہ چیز اپلیکیبل کر دی, مطلب یہ جنرل رول کر دیا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کبھی میرا بندہ مجھے پکارے گا, مجھے آواز دے گا کسی چیز کے لیے, مجھے یاد کرے گا, تو اجیب, میں اس کو جواب دوں گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ میں صرف سن رہا ہوں اور وہ بولے گا تو میں صرف سن لیتا ہوں, ایسا نہیں, میں جواب دیتا ہوں. اور اس کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث بھی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی نیک انسان اگر ہوتا ہے, کوئی نیک مسلمان ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بار جواب دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی گنہگار مسلمان ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اوپر سے 3 بار آواز آتی ہے کہ بول میرے بندے, بول میرے بندے, بول میرے بندے. تو اس کے لیے پوچھا گیا کہ یا اللہ آپ مسلمان جو بندہ ہے نیک ہے اس کو آپ ایک بار جواب دے رہے ہیں, اور جو نیک نہیں ہے آپ اس کو 3 بار کیوں جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک ہے اس کو تو اپنی نیکی کا تھوڑا بہت مطلب امید ہے اس کے دل میں کہ میری نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جواب دیں گے, لیکن جو گناہ کر کے آیا ہے, جو گنہگار ہے, اس کے پاس میرے سوا کوئی امید نہیں ہے, اس کو بالکل اپنی اس کے پاس کوئی سفیشینٹ نیکی بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو حوالہ دے سکے, تو اس کے پاس تو صرف میں ہی ہوں نا, تو میں اس کو 3 بار ہوپ دلاتا ہوں کہ بول میرے بندے, میں تیرے بہت قریب ہوں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں الرحمن ہیں, الرحیم ہیں, بہت مہربان, نہایت رحم کرنے والے. ہم لوگ صرف اس کو 1 ورڈ میں پڑھتے ہیں کہ بہت مہربان ہے, لیکن اس مہربانی کو اور اس رحم کو
دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم گناہ کر چکے ہوتے ہیں تو شیطان بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے کہ تم تو اب گنہگار ہو گئے ہو، تم نے تو اب نماز نہیں پڑھی ہے، اب تم کیا اللہ تعالیٰ کو بولو گے، تم کیا ان کو پکارنے چلے ہو، تم سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس زندگی ہے، جب تک آپ کی موت نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تب تک آپ کو موقع دیا ہوا ہے، اور آپ ایک بار توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے. اور پھر وہ والی حدیث بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر میرے پاس تھوڑا سا چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. رائٹ، یہ پوری حدیث ہے، مجھے بھی ایگزیکٹلی نہیں یاد ہے، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ اگر ایک ہاتھ کے برابر وہ میری طرف آ رہا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے ایک بازو کے برابر جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح سے حدیث ہے یہ. تو یہاں پہ اس آیت کو شیئر کرنے کا پرپز کیا ہے؟ آپ کو یہ سمجھانا کہ جب بھی کبھی آپ کوئی بھی دعا کریں گے ہرگز 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 وہ رد نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے الگ الگ موقع بھی ہیں جہاں پہ دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت مانی جاتی ہے بارش، اس وقت بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. اسی طرح اگر بارش کے ٹائم دھوپ نکل آئے، بارش اور دھوپ ساتھ ساتھ ہو جائیں تو پھر بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں، وہ لوگ جب خانہ کعبہ کو فرسٹ ٹائم دیکھتے ہیں، اس ٹائم جو دعا مانگی جائے وہ ترنت قبول ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے بہت سارے موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا رکھے ہیں، جیسے کہ جو لوگ سفر پہ نکلتے ہیں، سفر کے دوران وہ جو دعائیں مانگتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی بیماری کا شکار ہیں، اس ٹائم آپ جو مانگیں گے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. مطلب قبول ہونے کا یہاں پہ سینس کیا ہے کہ وہ ان کی جو قبول ہونے کی پروبیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ انسٹنٹلی اور بہت جلد قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، اور باقی آپ ایسے بھی اگر آپ وضو ہیں، وضو سے ہیں، وضو سے نہیں ہیں، آپ کسی بھی حال میں ہوں، آپ لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، اگر آپ دل میں کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، چھپ کے، ظاہراً یا دل میں یا بول کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں اور پھر قبول کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ اگر ہماری سب دعائیں ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش پہ، تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کا رسپانس ہمیں نہیں دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی آج کا ٹاپک رہنے والا ہے اس سیشن کا. میں نے آپ کو بتایا کہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اب اس میں 3 طرح کے لیولز ہوتے ہیں قبولیت کے. ٹھیک ہے، 1 2 and 3. تو فرسٹ کنڈیشن کیا ہے کہ آپ نے جیسے ہی کوئی دعا مانگی، وہ ایز سون ایز آپ نے دعا مانگی اور وہ ترنت ایکسیپٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، جیسے سپوز آپ کھڑے تھے، آپ کو کہیں جانا تھا، بارش ہو رہی تھی، آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ بارش رک جائے، اور پھر اچانک سے آپ دیکھتے ہیں کہ بارش رک گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جو مانگا وہ فوراً آپ کو مل گیا. ٹھیک ہے، تو یہ فرسٹ لیول ہے دعا کے ایکسیپٹ ہونے کا. اور یاد رکھیے گا کہ یہ سب سے نچلا لیول ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان تینوں لیولز میں سب سے نچلا لیول اور جس میں آپ کو سب سے کم چیز ملتی ہے، جس میں آپ کا سب سے کم فائدہ ہوتا ہے، وہ کون سی لیول ہے؟ وہ یہی والی لیول ہے جس میں آپ نے کوئی چیز مانگی اور آپ کو ترنت وہ چیز مل گئی، ترنت دعا آپ کی ایکسیپٹ ہو گئی. سیکنڈ جو لیول ہے وہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دعا مانگی کوئی، ٹھیک ہے، کوئی دعا آپ نے مانگی اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا کہیں شادی کرنے کے لیے، کوئی بھی دعا ہو سکتی ہے وہ، لیکن وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں فیوچر میں جو آپ کے اوپر کوئی پرابلم آنے والی تھی وہ ٹال دی گئی. اوکے، جیسے سپوز کوئی انسان ہے اور وہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک اچھی سی گاڑی چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں بس 2 آپشن ہیں، اب یا تو تم یہ گاڑی لے لو، اور یا پھر ہو سکتا ہے 1-2 سال میں تمہارے پر ایک بہت کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، جیسے کہ سپوز تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور تمہارے پیر فریکچر ہو جائیں گے، یا تو تم اس ایکسیڈنٹ کو ہٹوا لو اور یا تو تم یہ گاڑی لے لو. تو وہ انسان کیا سوچے گا کہ چلو گاڑی تو میں بعد میں بھی لے سکتا ہوں پیسہ بچا کے اپنا، ابھی کے لیے کیا ہے کہ پرابلم کو ہٹا دیتے ہیں. یا پھر کوئی بہت بڑی پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے ماں باپ کے اوپر کوئی پرابلم آنے والی تھی، وہ ہٹ گئی. ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ چیز دکھائی کیوں نہیں دیتی ہے؟ کیونکہ وہ جو پرابلم آپ کے اوپر آنے والی تھی اگلے کچھ سالوں میں، وہ آلریڈی ریزالو ہو کر دی اللہ تعالیٰ نے، وہ آلریڈی آپ سے دور کر دی آپ کے اس دعا کے بدلے میں. رائٹ، اور یہ جو پرابلم ہٹ گئی یہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، ہم اس کے بارے میں کوئی گمان دور دور تک نہیں کر پاتے کہ ایسی کوئی پرابلم آنے والی بھی تھی. جب تک کہ وہ پرابلم سامنے نہیں آ جائے گی آپ کو کیسے پتا تھا کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا. رائٹ، تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی دعا مانگتے ہیں لیکن کیونکہ وہ دعا آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن اس کا جو ریزلٹ تھا وہ کس فارم میں دیا کہ آپ کے اوپر کوئی جو پرابلم آنے والی تھی آگے فیوچر میں اس کو ریزالو کر دیا، اس کو سالو کر دیا، وہ نہیں آئی آپ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ لیول یہ ہوتا ہے. اور تھرڈ لیول جو ہے یہ سب سے خوبصورت لیول ہے اور اس کے اوپر انسان کو دھیان دینا چاہیے. جو تھرڈ لیول ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی اور دعا کے ریزلٹ میں نہ تو وہ چیز آپ کو ترنت ملی،
نہ تو ان فیوچر ملی اور نہ ہی آپ کی کوئی پرابلم اس سے ریزالو ہوئی. ٹھیک ہے, تو ایسی جو دعاؤں کا ذخیرہ ہے یہ آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے اور یہ آپ کو ملے گا قیامت والے دن. ٹھیک ہے, اوکے. تو ہر انسان کی زندگی میں یہ 3 طرح کی دعائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, انسان ہر چیز مانگتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے, ہر دن ہر پل ہم لوگ نہ جانے کیا کیا مانگ لیتے ہیں, ہمیں بعد میں یاد بھی نہیں رہتا. تو ان کے جو ایکسیپٹنس کا فارم ہے وہ یہ 3 طریقے کا ہوتا ہے. اور دیکھیے جو دعائیں آپ کی قیامت والے دن کے لیے اسٹور کر کے رکھی گئی ہیں وہ آپ کو کس طرح سے فائدہ دیں گی. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جس دن قیامت آئے گی اس دن بہت گرمی ہوگی, شدید گرمی, کیونکہ سورج جو ہے وہ بہت نیچے آ جائے گا, لوگوں کے جو کھوپڑی کے اندر چیزیں ہیں وہ ابل رہے ہوں گے لٹرلی, رائٹ. اور اس دن جب اتنا جو ہے پیاس کا عالم ہوگا, گرمی کا عالم ہوگا, شدید گرمی کا عالم ہوگا, اس دن ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر پہ کوئی سایہ آ جائے اچانک سے, کوئی بادلوں کا سایہ یا کچھ شیڈ ٹائپ کا آ جائے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ شیڈ کہاں سے آیا, جبکہ لوگ, میرے آس پاس کے لوگ تو سب گرمی میں تپ رہے ہیں, میرے اوپر یہ شیڈ کہاں سے آیا. تو اس دن آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے فلاں دن فلاں وقت پہ یہ دعا مانگی تھی جو آپ کو دنیا میں نہیں دی گئی, پلس اس کے علاوہ اس دعا کے بدلے آپ کی کوئی پرابلم بھی سالو نہیں ہوئی ہے, تو آج کے دن آپ کو اس دعا کا اجر ملے گا. تو اس دن سوچیں انسان کتنا خوش ہوگا. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہوں گے جب وہ دیکھیں گے کہ وہ جو ان آنسرڈ دعائیں تھیں دنیا میں انسان کی, جس کے بدلے آج اس کو یہ سب چیزیں مل رہی ہیں, اس کو سایہ مل رہا ہے, اس کو پانی مل رہا ہے, اس کو الگ ٹریٹمنٹ VIP ٹریٹمنٹ مل رہا ہے قیامت والے دن, تو ہر انسان اس دن حسرت کرے گا کہ یا اللہ کیوں آپ نے میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول کری, میری کاش ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی, اور میں نے جتنی دعائیں مانگی وہ سب کے سب آج مجھے قیامت کے دن اس کا اجر مل رہا ہوتا, تو میں بھی آج کی اس پریشانی سے سیو ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ 3rd جو ہے لیول ہے ایکسیپٹنس آف دعا کا. اور یاد رکھیے گا یہ جو ہے یہ ہائیسٹ لیول مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسی کے بدلے انسان کو صبر ہونا چاہیے اپنی دعاؤں پہ. سب سے پہلے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ لازماً قبول ہو رہی ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے 1 دعا مانگے, 2 دعا مانگے, 3 مانگے, پھر آپ کو لگنے لگا یہ سب تو میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ایسا شکایت کرتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, لہٰذا آپ میرے لیے دعا کریے گا, آپ جو ہے تھوڑا نماز پڑھتے ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریے گا. جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے, اگر وہ اللہ کو مانتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کی رغبت ہے, اور وہ مانتا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, اور وہ دعائیں مانگ رہا ہے, تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ کرے, رائٹ. تو میں نے اسی لیے سوچا کہ سیشن میں یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ دعا کبھی کبھی آپ کے سامنے اس کا رزلٹ ترنت مل جاتا ہے اور کبھی کبھی نہیں دکھائی دیتا اس کا رزلٹ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے 3 لیولز ہوتے ہیں دعا کے ایکسیپٹ ہونے کا. اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی دعا سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, رائٹ. اور ہر پل جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ مانگتے رہیے اللہ تعالیٰ سے. آپ بس یہ سوچا کریے کہ اگر یہاں پہ نہیں بھی ملے تو آگے فیوچر میں ہو سکتا ہے میری کوئی پرابلم اس کے تھرو ریزالو ہو جائے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر لازماً قیامت کے دن تو آپ کو اس دعا کا اجر ضرور ملے گا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق نہیں مانگنا چاہیے, بلکہ جس سے مانگ رہا ہے اس کا رتبہ سوچ کے مانگنا چاہیے کہ وہ ہر چیز دینے پہ قادر ہے, اور میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے, یا میرے پاس نیکیاں ہیں تو میں مانگ رہی ہوں, یہ سب ضروری بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, انسان کو بس یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے, اور وہ رب کائنات ہے, رب عظیم ہے, ہر چیز دینے پہ وہ قدرت رکھتا ہے. تو اس لیے پھر اپنی حیثیت کو نہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عظیم رتبے کو دیکھنا چاہیے اور اس حساب سے پھر مانگنا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ آپ نے آج سمجھا ہوگا کہ دعا کا کیا کانسیپٹ ہے اور کس طرح سے ایکسیپٹ ہوتی ہیں, اور اب آپ زندگی میں انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے اگر آپ کی دعا کا جواب آپ کو فوراً سے دکھائی نہیں دیتا ہے تو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا کرے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.